سائرہ بانو صاحبہ، خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 54% پاکستان کے عوام ہیں ان کے لیے بجلی مہنگی نہیں ہوئی، جو باقی 44% عوام ہیں ان کے 44% کے لیے مہنگی ہوئی ہے، 46% کے لیے ہوئی ہے، 54% کے لیے نہیں ہوئی۔ السلام علیکم۔ یہ پرسنٹیج ہی غلط بتا رہے ہیں۔ اب کیا 54% اور 46% تھوڑی ہیں؟ 10% کر لیں اور 90% غریب لوگ ہیں جو حالات ہو چکے ہیں۔ اور ابھی آپ نے شروع میں پروگرام میں کہا کہ اس حکومت نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ خیر اس حکومت نے تو نہیں بچایا، IMF نے بچایا اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے بچایا ہے، جو شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ سب ان کی وجہ سے IMF ہی ڈیل ہوئی ہے۔ اور جتنے بھی قرضے دوست ممالک سے ملتے ہیں اس میں ہمارے سپہ سالار کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے حکومت کو تو کریڈٹ مت ہی دیں۔ اور یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، وہ ایک میں نام بھول گئی ہوں، جنرل مشرف صاحب کے دور میں جرمن سے ایک آئے تھے کہ الیکٹرک سنبھالنے کے لیے، اور 6 ماہ کے بعد وہ توبہ طائب ہو کے یہاں سے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کی 90% جو بجلی ہے وہ اشرافیہ چوری کرتی ہے، تو 90% کا بوجھ میں 10% کے اوپر نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ میں نے ایسے ایک کالم پڑھا تھا بہت پہلے، اس میں شاید جان پرکنز کی ایک بک تھی، دا سیکرٹ اسٹیٹ آف امریکن امپائر، ایسا ہی ہے نا کچھ۔ اس میں ایک انہوں نے یہی والا سینیریو پیش کیا ہوا تھا جو اس وقت ہمارے ملک میں ہے، اور اس وقت بھی IMF کے قرضوں کی بات تھی جو سیپس کے تحت لیتے ہیں، کہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی بینک کے باہر اور لوگ صرف ایک پنکھے اور ایک بلب، مطلب جو بجلی کا بلب ہے اس کا بل دینے کے لیے کھڑے تھے۔ مطلب یہ مجھے نہیں پتا کہ پہلے بھی جو 3.5 سال تھے اس وقت بھی یہ سوال پوچھتے رہے۔ اور عمر ایوب صاحب تھے، جب ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا پچھلی گورنمنٹ میں، تو ساتھ بیٹھے ممبر نے کوہنی مار کے بولا کہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہی وزیر تھے۔ تو میں نے کہا اس سے پہلے، اور آپ یقین نہیں کریں میر صاحب، پھر انہوں نے مجھے کہا اس سے پہلے بھی یہی تھے۔ تو میں نے کہا میں پوچھوں کہاں سے؟ تو میں ابھی بھی 1 سال سے صرف ان سے IPPs کے معاہدے پوچھ رہی ہوں کہ وہ معاہدے کیا ہیں۔ مطلب ایسا کون سا غبی شخص بیٹھا ہوا تھا کہ جس نے یہ معاہدے کیے کہ آپ بجلی بنائیں، وہ ہم خریدیں یا نہ خریدیں، وہ کنزیوم ہو یا نہ ہو، لیکن ہم آپ کو پیسے پورے دیں گے، اور اتنے پابند ہم لوگ کہ وہ معاہدے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں۔ الحمدللہ ملک تو ڈیفالٹ نہیں ہوا، لیکن عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے، جیسے کہ مولانا چترالی صاحب نے کہا۔ اچھا آپ کو میں اور اب تو روٹی، کپڑا، مکان، سڑک، یہ چیزیں بہت دور رہ گئی۔ آج شہباز شریف صاحب جو ہیں ایک دیکھیں محترمہ نے کیپیسٹی پیمنٹس کی بات کی ہے، سب کو کلیئر ہونا چاہیے۔ موسم گرما میں پاکستان کی جو طلب ہے وہ 30,000 میگا واٹ ہوتی ہے، اور موسم سرما میں وہ 9,000 میگا واٹ رہتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 21,000 میگا واٹ کا آپ اسے کولنگ لوڈ کہہ لیں گے، پنکھے چلتے ہیں اس کے 10,000 میگا واٹ ہیں، ایئر کنڈیشنرز چلتے ہیں اس کے ایکسٹرا ہیں، ہمیں سردیوں میں بھی اس 30,000 کو چالو رکھنا ہے تاکہ گرمیوں میں اویلیبل ہو، اس لیے یہ پیمنٹس کی جاتی ہیں۔ اس کے اوپر ضرور سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ ایگریمنٹس کن نے کیے، اور وہ ایگریمنٹس جو ہیں وہ پبلک ہیں، جس وقت یہ چاہیں گے ان کے سامنے رکھ دیں۔ ایک منٹ مولانا صاحب، آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بات کی ہے اور خرم صاحب کے سامنے بات کی، ذرا سنیں جی شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ فیصلہ کیا بجلی کی نرخوں کا، یہ خالی IMF کی کڑی شرط نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اور آپشن بھی کون سی تھی؟ جو بجلی کی ترسیل میں بے پناہ، اس کو کہتے ہیں لائن لاسز ہوتے ہیں۔ یہ جو وابڈا اور یہ جو ان کے اہلکار ہیں منسٹری آف پاور کے، مل کر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، ایک کا بل دوسرے کو دے دیا، تیسرے کا بل چوتھے کو دے دیا۔ بڑے بڑے سرمایہ کار بجلی چوری کرتے ہیں اور مل کر بل جو ہے آدھے پونے داموں میں جناب بل ادا کرتے ہیں۔ یہ ملا کر سالانہ 450 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے۔ جی خرم دستگیر خان صاحب، آپ کے سامنے کھڑے ہو کے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ وابڈا جو ہے اس کے اندر جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ہر سال 450 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ 450 ارب روپے، اتنی کرپشن ہے وابڈا میں اور ڈسکوز میں، اور پھر یہ لوگ مفت
بجلی بھی لیتے ہیں ہم سے. میر صاحب یہ جو نمبر ہے اول تو یہ درست نہیں ہے جو وزیر اعظم صاحب نے نمبر دیا, ان کو نمبر تھوڑا سا کم ہے, لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. نہیں, یہ نمبر کم ہے یا زیادہ ہے؟ نمبر کم ہے, اس سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے؟ نہیں, نمبر کم ہے, ہمارا ایکچوئل نمبر کم ہے, لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا. لائن لاسز کا اور کرپشن کا نمبر کم ہے. دیکھیے یہ نمبر کہاں سے, یہ نمبر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری 10 ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں, قبائلی علاقے سے شروع ہوتی ہیں, قبائلی علاقے کی اپنی ہے, پھر پشاور ہے, پھر اسلام آباد. پشاور جو ہے وہ پورے کے پی کو کیٹر کرتی ہے, پھر اسلام آباد ہے, فیصل آباد ہے, گجرانوالہ ہے, لاہور, ملتان, سکھر, حیدرآباد. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو وابڈا کے اور پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز جن کو آپ ڈسکوز کہتے ہیں, ان کے ملازمین, این ٹی ڈی سی کے ملازمین اور جو ذیلی ادارے ہیں جن کا تعلق آپ کی منسٹری کے ساتھ ہے, ان کے ملازمین گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 22 تک, ان کو نہ صرف سروس کے دوران آپ مفت بجلی دیتے ہیں, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مفت بجلی لیتے ہیں. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے 15 سال پہلے تک کے ہائر کیے گئے. اس کے بعد سے تو اب ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں پرماننٹ ملازمین ہائر نہیں کیے جا رہے, وہ ایک اور پریشر ہے. لیکن ان کی تعداد بھی تو ہزاروں میں ہے. جی ہزاروں میں ہے. تو یہ ایک حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب بھی ان کو ہمیں اگر یونٹس سے لینے ہیں تو اس کے اگینسٹ کمپنسیٹ کرنا ہوگا تنخواہ میں کس طریقے سے, تو وہ فیصلہ حکومت کر لے. ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مفت بجلی بھی لے رہے ہیں, تو یہ کرپشن بھی کر رہے ہیں, مفت بجلی بھی لے رہے ہیں. کرپشن کا سورس جو ہے, اور یہ بات آپ کے ذریعے پورے ملک تک پہنچنی چاہیے, وہ وہیں ہے جہاں ہماری حاکمیت کمزور ہے. وہ خیبر پختونخوا میں ہے, وہ بلوچستان میں ہے, وہ ہمارے قبائلی علاقوں میں ہے, وہ ہمارے جو 2 اندرون سندھ کی کمپنیاں ہیں. جو مین پرنسپل لاسز ہیں وہ وہاں سے آ رہے ہیں, اور جو 5 کمپنیاں ہمارے وسط میں ہیں, اسلام آباد, گجرانوالہ, فیصل آباد, لاہور اور ملتان, ان کے مالی معاملات تو وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل صاف ستھرے ہیں, لیکن ان کے مالی معاملات کافی حد تک وہ اپنا جو بوجھ ہے خود اٹھاتے ہیں. جو پاکستان کے لوگ ہیں جن شہروں میں لائن لاسز نہیں ہیں, ان کا کیا قصور ہے کہ ان پر آپ یہ وابڈا کے جو ہزاروں ملازمین اور افسران کو جو آپ مفت بجلی دے رہے ہیں, اس کے اخراجات وہ لوگ اپنی جیب سے کیوں ادا کریں؟ جی وہ اس لیے ادا کریں کہ ہمیں پورے ملک کو ایک ہی ریٹ پر بجلی دینی ہے. یہ ایک حکومت کا فیصلہ, حکومت یہ فیصلہ کر لے گی تو پھر آپ کو مثلا اس وجہ سے کہ پورے ملک کو ایک ہی ریٹ میں بجلی دینی ہے, کراچی کے شہریوں کو وفاقی حکومت اس سال 171 ارب روپے کی سبسڈی دے گی, جو کہ کسی کے کھاتے میں نہیں ہے. وہ لوگ سوچتے بھی نہیں کہ وہ کیا ہے, لیکن ہم دیں گے بیکاز ہم نے ٹیرف ایکول رکھنا ہے. آپ کا جو وابڈا کا اور ڈسکو کا جو ایک گریڈ 17 کا افسر ہے, اس کو 450 یونٹ مفت ملتے ہیں مہینے کے, گریڈ 18 والے کو 600 یونٹ مفت ملتے ہیں, گریڈ 19 والے کو 880 یونٹ مفت ملتے ہیں, گریڈ 20 والے کو 1100 یونٹ, 21 اور 22 والے کو 1300 یونٹ مفت ملتے ہیں, اور جو گریڈ 1 اور 4 والے ہیں وہ بھی 100 یونٹ مفت لیتے ہیں ماہانہ. 200 لیتے ہیں جی گریڈ 11 سے 15 والے, وہ لیتے ہیں. تو یہ باقی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے, ان کو کیوں نہیں مفت ملتی بجلی؟ جی اسی لیے میں نے کہا کہ اب ان کمپنیوں میں جو تمام نئے ملازمین ہیں پچھلے 15 سال سے, ان کو یہ یونٹس نہیں دیے جائیں. آپ کے خیال میں یہ ختم نہیں ہونی چاہیے فیسلٹی؟ یہ بھی ظلم ہے. دیکھیے یہ چترالی صاحب جیسے اور ہمارے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں نور عالم خان صاحب, ان جیسے ممبران پارلیمان موجود ہیں جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور مجھے بہت حد تک یہ ضرور ایک قیاس ہے کہ اگلی پارلیمان میں یہ فیصلہ ریورس ہوگا, کیونکہ اب جس لیول پہ اگلی پارلیمان میں فیصلہ ریورس ہو جس لیول پہ یہ اب ریٹس چلے گئے ہیں, کسی کے لیے بھی یہ افورڈیبل نہیں ہے کہ کسی کو مفت ریٹ ملے. اور یہ پھر مطلب فیصلہ یہ فیصلہ کرنا ہے, پھر ہمیں یہ ہائیسٹ لیول تک جانا ہے, جہاں پورے ملک میں کہیں جس شخص کی براعت میں مفت بجلی کے یونٹ ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے. اصل میں درحقیقت بات یہ ہے کہ حکومت کہاں ہے. لائسنس کے نام سے وابڈا نے جو بدماشی مچا رکھا ہے پورے پاکستان میں, یہ بات غلط ہے, پنجاب میں اس سے زیادہ ہے, وہاں تو فیکٹریاں بھی چلتی ہیں اس سے, مجھے پتہ ہے. یہ ویسے خرم صاحب جو ہے نا جو پنجاب کو بچا دیں, ہو سکتا ہے کہ ووٹ کے لیے نہیں میں آپ دیکھیں میر صاحب ایک بات ضرور کرنی چاہیے, ہر چیز پاور سیکٹر کی مائنیوٹ کیلکولیشنز ہر روزانہ مجھے بات کرنے دیں, جس چیز کے نمبر چاہیں گے ہم انہیں فراہم کریں. مجھے بات کر, ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں 4,500 ویکنسیاں لائن مین کے, میٹر ریڈر کے خالی ہوں, تو وہاں آپ کیسے بجلی چوری سے لوگوں کو آپ رکوا سکتے ہیں؟ اچھا خالی ہیں وہاں پہ؟ بالکل. اور یہ اشتہار ہو گئے,
लोगों से इन्होंने करोड़ों रुपए वसूल किए, यानी 700 रुपए उन्होंने उसमें जमा किया, और फिर चित्राल दूर दराज इलाकों से पेशावर आए, टेस्ट दिए, उसके बाद उसकी कैटेगरी मुकर्रर हुई। उस कैटेगरी में उन लोगों को फिर देखा गया और उनके नंबर, सीरियल नंबर मेरिट बनाया गया। मेरिट लिस्ट बनने के बाद फिर यहाँ बात आई तो मैंने ये मसला उठाया तहरीक इल्तिवा के तवज्जो दिलाओ नोटिस की शक्ल में। फिर मुझे मिनिस्टर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इसके लिए एक करारदाद लाएंगे। करारदाद में हमने बराबर किया, और मैंने अब्बासी साहब से इसलिए करारदाद वहाँ पढ़ाया कि एक मिनिस्टर हैं, अगर ये बात हमारे साथ एग्री होंगे, जल्द अज जल्द हमारे बच्चों को नौकरी भी मिल जाएगी और मुहकमे को नौजवान मिलेंगे। चले, आपकी बात आ गई। सायरा बानो साहबा, ये बात दुरुस्त है कि जो सिंध के बहुत से शहर हैं वहाँ से लोग बिजली के बिल नहीं देते और उसकी वजह से बड़ा वापडा को नुकसान हो रहा है? ये खुद चोरी करवाते हैं। ये मैं पिछले अब 4 साल से पावर कमेटी की मेंबर हूँ, और मैं शोर मचा के अब तो कहते ना हिम्मत भी ख़त्म हो गई है कि इनको मैं बताती रही हूँ, इनको इलाकों के नाम लेके बताती रही हूँ। ये खुद चोरी करवाते हैं, जितने भी वहाँ पर हेस्को के और सेप्को के अहलकार हैं। किसी आम बंदे को तो नहीं पता कि कुंडा कैसे डलना है, मीटर 1 फेस का लगाना है या 2 फेस का लगाना है। ये सब आके तरीके बताते हैं और मंथली बांध लेते हैं कि ये भाई 5000 रुपये दो, तुम लोगों की बिजली नहीं जाएगी। ये सब चीज़ों की इनकी बारहा तवज्जो मबजूल करवाई है। लेकिन अब मेरे ख्याल में पिछले 1.5 साल में तो खुर्रम साहब के साथ मेरी सिर्फ 2 मीटिंग्स में ये आए थे, और एक आध दफ़ा लंगड़ियाल साहब आए थे, और उससे पहले भी। मतलब ये जब आके उस मीटिंग में कोई बैठ के सुनेगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। और अब ये जब गर्मियों का सीज़न होता है फिर तो बाकायदा वहाँ पर रेट लगते हैं कि किस इलाके में ट्यूबवेल ज़्यादा है। और अब तो इन्होंने हेस्को चीफ का जो तकर्री का जो क्या कहते हैं वो बोर्ड को दे दिया है। मतलब बोर्ड एक आम बंदे का, वो उसमें भी सियासी भर्ती हैं। आप नाम देख लें कि किसका भाई है, किसका बेटा है, किसका भांजा है उस बोर्ड में, और वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि हेस्को चीफ कौन होगा। पिछले 4 सालों में हैदराबाद में जो हेस्को चीफ हैं वो 7 तब्दील हुए, और वो 7 किसी को समझ नहीं आ रहे, या खुदा जाने काम नहीं कर रहे या क्या नहीं हो रहा। क्योंकि उस वक्त भी बस ऑर्डर कहीं और से ही आते थे, गवर्नर हाउस से आते थे, और अभी भी ऐसा ही है, ऑर्डर कहीं और से आते हैं, तबादले तकर्रियाँ। तो उसमें आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? और बाकी आवाम चोरी नहीं करती। अच्छा, अब